بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں شیجی اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ چندرائن 3 خلائی گاڑی چاند کے قریب پہنچ گئی، کل ماڈیولز الگ ہوں گے، 23 اگست کو سافٹ لینڈنگ کا منصوبہ۔ پاکستان میں قرآن مجید کی بے حرمتی پر تشدد، چرچ اور عیسائیوں کے گھر جلا دیے گئے، پنجاب صوبے کے ٹاؤن میں تناؤ۔ نائجر کے 17 سپاہی ہلاک، مالی سرحد پر حملہ کیا گیا، تناؤ کے بیچ افریقی ملک میں اہم واقعہ۔ لیبیا کے دارالحکومت ترپولی میں لڑائی، 27 ہلاک، سوڈان سے پڑوسی ملکوں کو فرار ریفیوجیوں کی تعداد 1 ملین ہو گئی۔ شاہ چراغ حملے کے شہیدوں کو ودا کیا گیا، ایران نے یونائیٹڈ نیشنز سے کہا سیکیورٹی کونسل دہشت گرد حملے کی مذمت کرے۔ یوکرین نے کہا جدہ سمٹ کے بعد امن فارمولے پر کام ہو رہا ہے، رشیا نے نپرو ندی کی بندرگاہ کو بنایا نشانہ۔ امریکی سپاہی فوج میں ناانصافی اور نسل پرستی کی وجہ سے فرار ہوا، نارتھ کوریا نے کیا دعویٰ، فوجی کا ویڈیو جاری۔ میں سینئر لیڈر ہوں، مجھے کیبنٹ کی پیشکش کون کرے گا؟ اجیت پوار سے ملاقات پر الجھن کے بیچ شرد پوار نے دی صفائی۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ پاکستان کے پنجاب صوبے میں قرآن مجید کی بے حرمتی کے ایک واقعے کے بعد احتجاج کیا گیا، جس کے دوران گڑبڑ ہوئی۔ اس گڑبڑ کے دوران ایک چرچ اور عیسائیوں کی کئی جائیدادیں جلا دی گئیں۔ یہ واقعہ فیصل آباد کے قریب جڑنوالا کے مقام پر پیش آیا، وہاں کئی چھوٹے چرچوں یا چیپلز کو بھی آگ لگا دی گئی۔ اس کے علاوہ سرکاری عمارتوں کو بھی نقصان پہنچا۔ عہدیداروں نے بتایا کہ تنازعہ چہارشنبے کی صبح شروع ہوا، جب عیسیٰ نگری علاقے میں بعض نوجوانوں کی طرف سے قرآن مجید کی بے حرمتی کی خبر پھیلی۔ عہدیداروں نے بتایا کہ صبح 8 بجے انہیں گڑبڑ کی خبر ملی، احتجاجی ہاتھوں میں ڈنڈے اٹھائے ہوئے تھے، ایسے ہی ایک گروپ نے سرکاری چوکی پر بھی حملہ کیا۔ علاقے میں صورتحال کشیدہ ہے۔ حالیہ عرصے میں سویڈن اور بعض دوسرے ملکوں میں قرآن مجید کی بے حرمتی کے واقعات پیش آئے تھے۔ لیے چلتے ہیں آپ کو افریقہ، جہاں پر نائجر اور لیبیا کے علاوہ سوڈان کی بھی بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے نائجر۔ افریقہ کے ملک نائجر میں مالی سرحد کے قریب ایک حملے میں کئی سپاہی ہلاک ہوئے ہیں۔ نائجر میں فوجی بغاوت ہوئی ہے اور مغربی ملکوں اور ویسٹ افریقہ کے ملکوں کی تنظیم نے وہاں پر فوجی کارروائی کی دھمکی دی ہے اور مطالبہ کیا ہے کہ جمہوری صدر کو جلد سے جلد بحال کیا جائے۔ نائجر کی وزارت دفاع نے بتایا کہ کم سے کم 17 سپاہی ہلاک ہوئے اور 20 زخمی ہوئے۔ نائجر میں صدر محمد بازوم کا تختہ الٹ دیا گیا ہے، جو فرانس کے اتحادی تھے۔ حالیہ عرصے میں افریقہ میں بعض دوسرے ملکوں میں بھی بغاوت ہوئی ہے، جن میں برکینا فاسو اور مالی شامل ہے۔ جن ملکوں میں بھی بغاوتیں ہوئی ہیں وہ اب مغربی ملکوں، خاص طور پر فرانس کی طرف دیکھنے کے بجائے رشیا کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ یونائیٹڈ نیشنز کی ایجنسی نے وارننگ دی ہے کہ سوڈان سے پڑوسی ملکوں کو آنے والے ریفیوجیوں کی تعداد 1 ملین سے زیادہ ہو گئی ہے اور ان کے کھانے پینے اور رہنے کا بہت بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے۔ سوڈان میں فوج اور ریپڈ سپورٹ فورسز کے درمیان اپریل سے لڑائی ہو رہی ہے۔ یونائیٹڈ نیشنز کی ایجنسیوں نے کہا کہ 14 ملین سے زیادہ لوگوں کو انسانی مدد کی ضرورت ہے۔ 4 ملین سے زیادہ لوگ فرار ہوئے ہیں، یا تو وہ ملک میں بے گھر ہوئے ہیں یا پھر وہ دوسرے ملکوں کو فرار ہوئے ہیں۔ یونائیٹڈ نیشنز کی انسانی حقوق تنظیموں نے فوج اور RSF دونوں پر انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا الزام لگایا ہے، لیکن دونوں نے ان الزامات کو رد کر دیا ہے۔ خرطوم شہر جنگ کی وجہ سے تباہ و تاراج ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ دارفور اور کردفان علاقے میں بھی بہت بڑی تباہی آئی ہے، جہاں لمبے پاور کٹ چل رہے ہیں، وہاں پانی نہیں ہے، کمیونیکیشنز کی سہولتیں متاثر ہیں۔
لیبیا کی دارالحکومت ترپولی میں الگ الگ گروپوں کے درمیان لڑائی جاری ہے۔ تازہ جھڑپوں میں 27 لوگ ہلاک ہوئے ہیں۔ یہ جھڑپیں پیر کو شروع ہوئی تھیں جو اب تک جاری ہے۔ 2011 میں عرب بہار کے دنوں میں معمر قذافی کو ہٹائے جانے کے بعد سے لیبیا میں خانہ جنگی چل رہی ہے۔ جس حکومت کو عالمی سطح پر تسلیم کیا جاتا ہے وہ ترپولی تک محدود ہو کر رہ گئی ہے۔ معمر قذافی کو عرب بہار کے دوران نیٹو نے ایک فوجی آپریشن میں ہٹایا تھا۔ ایران میں روزے شاہ چراغ پر دہشت گرد حملے کے شہیدوں کو وداع کیا گیا۔ اس موقع پر جذباتی منظر دیکھے گئے۔ اس حملے میں روزے کے نگراں غلام عباس عباسی اور ایک فوجی محمد جہانگیری ہلاک ہوئے۔ داعش آئسس نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ جنازے میں شریک لوگ امریکہ مرد آباد اور اسرائیل مرد آباد کے نعرے لگا رہے تھے۔ ایران نے یونائیٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کونسل سے کہا ہے کہ وہ شیراز حملے کی مذمت کرے۔ روزے شاہ چراغ پر پچھلے سال بھی حملہ ہوا تھا جس میں 13 لوگ جاں بحق ہوئے تھے۔ یونائیٹڈ نیشنز میں ایران کے نمائندے عامر سعید ایراوانی نے سیکیورٹی کونسل کے صدر اور یونائیٹڈ نیشنز کے سیکریٹری جنرل کو ایک خط لکھتے ہوئے کہا کہ ایران کا مطالبہ ہے کہ UN سیکیورٹی کونسل شاہ چراغ دہشت گرد حملے کی مذمت کرے۔ اسرائیل نے ایک فلسطینی کے قاتل کو رہا کر دیا ہے۔ 2 ہفتے پہلے قتل کا یہ واقعہ پیش آیا تھا جس میں رام اللہ کی برقہ گاؤں میں قصے موتان نامی فلسطینی کو قتل کر دیا گیا تھا۔ اسرائیل کی ایک عدالت نے اس فلسطینی کے قاتل یہودی آباد کار کو رہا کرنے کا حکم دیا۔ فی الحال اسے اس کے گھر پر ہی نظر بند رکھا جائے گا۔ فلسطینی اتھارٹی کی جیلوں میں 6 فلسطینیوں نے بھوک ہڑتال شروع کی ہے۔ یہ لوگ اپنے غیر قانونی حراست کا الزام لگاتے ہوئے بھوک ہڑتال کر رہے ہیں۔ پہلے اس طرح کی بھوک ہڑتالیں اسرائیلی جیلوں میں کی جاتی تھیں۔ فلسطینی اتھارٹی اور حماس کے درمیان حالیہ عرصے میں تناؤ بہت بڑھ گیا ہے اور فلسطینی اتھارٹی اور اس کے صدر محمود عباس کی مقبولیت کم ہوئی ہے۔ فلسطینی اتھارٹی مغربی کنارے کا انتظامی کنٹرول رکھتی ہے جبکہ غزہ حماس پر حکمراں ہے، لیکن حالیہ عرصے میں فلسطینی اتھارٹی میں مزاحمت کی طاقتیں خاص طور پر حماس اور اسلامی جہاد کا اثر بڑھا ہے جس سے فلسطینی اتھارٹی خوش نہیں ہے۔ یوکرین کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ جدہ سمٹ کے بعد یوکرین امن فارمولے پر کام ہو رہا ہے اور یہ آگے بڑھنے کا ایک راستہ ہے۔ حال ہی میں جدہ میں یہ کانفرنس ہوئی تھی جس میں 42 ملکوں کے نمائندوں نے حصہ لیا تھا۔ وزیر خارجہ کولیبا نے زوم کے ذریعے ایک انٹرویو دیتے ہوئے عرب نیوز اخبار کو بتایا کہ فی الحال یوکرین کے بارے میں عالمی چھوٹی کانفرنس یا سمٹ کی تاریخ یا مقام بتانا مشکل ہے، لیکن بات چیت صحیح سمت میں آگے بڑھ رہی ہے۔ جدہ میں یہ میٹنگ 5 اور 6 اگست کو ہوئی تھی جس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ رشیا کو نہیں بلایا گیا، حالانکہ سعودی عرب اور رشیا کے درمیان اچھے تعلقات ہیں اور دونوں اوپیک کے اہم رکن ہیں۔ یوکرین کے سابق شہریوں اور سپاہیوں نے جو رشیا کی قید میں تھے الزام لگایا کہ قید میں انہیں بری طرح ٹارچر کیا گیا، انہیں بار بار مارا جاتا تھا اور بجلی کے شاک دیے جاتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ یہ سزائیں عالمی قانون کی خلاف ورزیاں ہیں۔ BBC کو ایک انٹرویو دیتے ہوئے کئی سابق قیدیوں نے اس طرح کے الزامات لگائے۔ ان قیدیوں میں عورتیں بھی شامل ہیں۔ انہیں الگ الگ منصوبوں اور سمجھوتوں کے تحت رہا کیا گیا ہے۔ یوکرین نے کہا کہ رشیا نے تازہ ڈرون حملے میں ڈنیپرو ندی کی بندرگاہ کو نشانہ بنایا ہے۔ یہ بندرگاہ رومینیا سرحد کے قریب ہے۔ رشیا کی وزارت دفاع نے کہا کہ اس نے ماسکو کے قریب 3 ڈرونز کو مار گرایا۔ اس طرح کے واقعات حالیہ عرصے میں کافی بڑھ گئے ہیں جس میں ماسکو کے قریب ڈرون حملے کیے جا رہے ہیں۔ ڈنیپرو ندی پر بندرگاہ کو ایک ایسے وقت نشانہ بنایا گیا جب رشیا نے اناج ڈیل کی مدت بڑھانے سے انکار کر دیا ہے اور یوکرین کے لیے راستے محدود ہوتے جا رہے ہیں کہ وہ کس طرح اپنے اناج کے ایکسپورٹ کو آگے بڑھائے، اور بہت سارا ایسا ڈر اندیشہ پیدا ہو گیا ہے کہ کئی ملکوں میں خاص طور پر افریقہ اور مڈل ایسٹ کے بعض ملکوں میں رشیا نے جو انکار کیا ہے اناج ڈیل کی مدت بڑھانے سے، اس وجہ سے وہاں پر غذا کا بحران پیدا ہو سکتا ہے۔ حالیہ عرصے میں رشیا نے بعض دوسرے مقامات خاص طور پر اڑیسہ بندرگاہ کو کئی بار نشانہ بنایا اور ایکسپورٹ کے انفراسٹرکچر کو تباہ کیا۔ نارتھ کوریا نے کہا ہے کہ ملک میں ایک امریکی سپاہی نے پناہ لی ہے اور وہ امریکی فوج میں ناانصافی اور نسل پرستی کی وجہ سے وہاں فرار ہوا ہے۔ پیونگ یانگ کی حکومت نے بتایا کہ یہ سپاہی امریکہ کی فوج میں نسل پرستی اور ناانصافی سے بہت مایوس تھا۔ نارتھ کوریا نے اس سپاہی کا بیان جاری کیا جو غیر قانونی طور پر ساؤتھ کوریا سے نارتھ کوریا میں داخل ہوا، اور نارتھ کوریا کے سپاہیوں نے اسے پکڑا اور پولیس کے حوالے کیا۔
लौटते हैं इंडिया। चंद्रयान-3 खलाई गाड़ी चांद के करीब पहुंच गई है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने ये बात बताई। खलाई इदारे ने कहा कि लैंडर मॉड्यूल जुमेरात को प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग हो जाएगा। इसरो ने एक ट्वीट में कहा कि आज की कामयाब फायरिंग से चंद्रयान-3 153 किलोमीटर के ऑर्बिट में पहुंच चुका है, जैसा कि हमारा मंसूबा था। इसके साथ ही एक अहम मरहला पूरा हुआ है। अब दोनों मॉड्यूल्स को अलग करने का वक्त आ रहा है। ये 17 अगस्त को होगा। तीसरे मून मिशन का मकसद चांद पर लैंडर को आसानी से और हिफाजत के साथ पहुंचाना है। चंद्रयान-2 मिशन इसलिए फेल हुआ था क्योंकि विक्रम नामी लैंडर चांद पर तबाह हो गया था। उम्मीद की जा रही कि 23 अगस्त को शाम 5:47 पर लैंडर चांद के साउथ पोल के करीब सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। लैंडर तकरीबन 100 किलोमीटर से चांद की सतह पर उतरेगा। इंडिया जब इस मंसूबे में, इस तजुर्बे में कामयाब होगा, वो दुनिया के एक सेलेक्ट मुल्कों के क्लब में शामिल हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश में पिछले कुछ दिनों में बारिश से मुताल्लिक हादसात में कम से कम 61 लोग हलाक हुए हैं और 10,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सुक्खू ने ये बात बताई। उन्होंने मुतासरा इलाकों का दौरा किया। इमदादी सरगर्मियां जोरों शोर से जारी हैं, जिनमें कई एजेंसियां हिस्सा ले रही हैं। मरकजी कैबिनेट ने पीएम विश्वकर्मा स्कीम के लिए 13,000 करोड़ रुपए को मंजूरी दी है। इस स्कीम से 30 लाख रवायती दस्तकारों को फ़ायदा होगा, जिनमें बुनकर, सुनार, लोहार, नाई और लॉन्ड्री वर्कर्स शामिल है। वज़ीर आज़म ने आज़ादी के दिन लाल किले से अपनी तकरीर में इस स्कीम का ऐलान किया था। एक ऐसे वक्त जब शरद पवार और अजीत पवार के बीच मुलाकात पर महाराष्ट्र के अपोजिशन इत्तेहाद MVA में तल्खियां पैदा होती जा रही हैं और उलझन बढ़ रही है, सीनियर सियासतदान ने इन दावों को रद्द कर दिया कि उन्हें अपोजिशन इत्तेहाद इंडिया को छोड़ने और बीजेपी का साथ देने पर मरकजी वजीर के ओहदे की पेशकश की गई है। ये मीटिंग पिछले हफ्ते पुणे में एक बिजनेसमैन के घर पर हुई थी। इस मीटिंग के बाद ऐसे अंदाजे लगाए जा रहे हैं कि अजीत पवार शरद पवार को NDA में शामिल करने के मिशन पर है। इस ताल्लुक से पूछे जाने पर शरद पवार ने कहा कि मुझे नहीं मालूम कि कौन क्या कह रहा है, लेकिन अजीत पवार से मेरी ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई। मैं इस बात की तरदीद नहीं कर रहा हूं कि मैं उनसे मिला। हम एक ही ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। मैं तमाम रिश्तेदारों से बात करता हूं, लेकिन ये सिर्फ अफवाहें हैं जिनमें कुछ सच्चाई नहीं है। सीनियर लीडर ने कहा कि मैं पार्टी का सबसे सीनियर आदमी हूँ, मुझे कौन वजारत की पेशकश करेगा। इससे पहले भी शरद पवार ने कहा था कि अजीत पवार उनके भतीजे हैं और उनसे मिलना फितरी बात है। अजीत पवार ने पिछले दिनों NCP में बगावत की थी और बाज़ MLAs के साथ BJP की हुकूमत में शामिल हो गए। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में? आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। चंद्रयान-3 खलाई गाड़ी चांद के करीब पहुंच गई। कल मॉड्यूल्स अलग होंगे। 23 अगस्त को सॉफ्ट लैंडिंग का मंसूबा। पाकिस्तान में कुरान मजीद की बेहुरमती पर तशद्दुद, चर्च और ईसाइयों के घर जला दिए गए। पंजाब सूबे के टाउन में तनाव। नाइजर के 17 सिपाही हलाक। माली सरहद पर हमला किया गया। तनाव के बीच अफ्रीकी मुल्क में अहम वाक़या। लीबिया के दारुल हुकूमत त्रिपोली में लड़ाई, 27 हलाक। सूडान से पड़ोसी मुल्कों को फरार रेफ्यूजियों की तादाद 1 मिलियन हो गई। शाहचिराग हमले के शहीदों को विदा किया गया। ईरान ने यूनाइटेड नेशन से कहा सिक्योरिटी काउंसिल दहशतगर्द हमले की मजम्मत करे। यूक्रेन ने कहा जद्दा समिट के बाद अमन फार्मूले पर काम हो रहा है। रशिया ने निप्रो नदी की बंदरगाह को बनाया निशाना। अमरीकी सिपाही फौज में नाइंसाफी और नस्ल परस्ती की वजह से फरार हुआ। नॉर्थ कोरिया ने किया दावा। फौजी का वीडियो जारी। मैं सीनियर लीडर हूं, मुझे कैबिनेट की पेशकश कौन करेगा? अजीत पवार से मुलाकात पर उलझन के बीच शरद पवार ने दी सफाई। ये थी आज की खबरें। शेड्यूल अफरा सबको दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।